اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اجمعین۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ عزیزان محترم، لاک ڈاؤن کے زمانے میں ماہ مبارک رمضان کا کاؤنٹ ڈاؤن بھی شروع ہو چکا ہے۔ انگلی پر گین کر کے کچھ دن بچے ہوئے ہیں، ماہ مبارک رمضان ختم ہو رہا ہے۔ ہم نے کیا حاصل کیا، کیا کھویا، ہر انسان اپنا محاسبہ کرے، اس کو معلوم چل جائے گا۔ لیکن اگر ابھی بھی خدا نخواستہ کوئی خواب غفلت میں تھا، غافل تھا، تو یہ بچے ہوئے دن اس کے لیے بہت بڑی نعمت کے طور پہ شمار ہوں گے۔ اس کو چاہیے کہ وہ ان بچے ہوئے دنوں سے استفادہ کرے، اس فرصت سے استفادہ کرے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی گناہوں کو بخشوائے، اپنی دعاؤں کو قبول کروائے، سرخرو ہو اس مہینے میں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں سرخرو ہو۔ اور اگر ہم نے اتنے دنوں اور انشاءاللہ پورے ایک مہینے ہم نے اپنے آپ کو اگر اچھے کاموں کی عادت دی ہے، تو اس کو آئندہ آنے والے 11 مہینوں میں بھی جاری اور ساری رکھیں۔ خداوند عالم نے جب دین بھیجا ہے تو اس دین کو بھیجنے کا ایک مقصد اور ارسال رسول کا بھی ایک مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو کمال کی منزلوں تک پہنچائیں۔ ہمارے اندر اچھے اوصاف، اچھے صفات، ہمارے اندر کی جو وحشی پنا، درندگی، جہالت اور ضلالت کے اندر جس میں ہم ڈوبے ہوئے تھے، ہمیں ان چیزوں سے باہر نکال کر کے ہم کو ایک بہترین انسان بنائیں۔ لیکن آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اچھے انسان بھی ہیں، برے انسان بھی ہیں۔ البتہ میزرمنٹ، پیمانہ جو ہمارے پاس ترازو جس کے اوپر ہم لوگوں کی اچھائیوں کو تولتے ہیں، لوگوں کی برائیوں کو تولتے ہیں، وہ ہر انسان کا اپنا الگ الگ ہوتا ہے اور ہر انسان اپنے اعتبار سے تولتا ہے۔ ہم اپنے مزاج کے اعتبار سے جس کو چاہتے ہیں اس کو برا انسان بنا دیتے ہیں، بہت برا بنا دیتے ہیں، بدترین انسان بنا دیتے ہیں۔ اور اگر ہمارے مزاج کے موافق ہے تو ہم ممکن ہے کسی کو اچھا، بہت اچھا، فرشتوں کی صفت میں لے آ کر کھڑا کر دیتے ہیں، یہ تو انسان ایک دم فرشتے کی طرح سے۔ آئیے دیکھتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں بدترین انسان کون ہے۔ البتہ آغاز سخن میں ہی بات عرض کر دوں کہ یہ بدترین انسان، یہ چونکہ ہماری یہ مہینہ جو خودسازی کا مہینہ، گفتگو بھی خودسازی کے سلسلے میں ہو رہی ہے، تو یہ خودسازی چاہے گھر کے اندر ہو چاہے گھر کے باہر ہو، دونوں اعتبار سے آپ اسے دیکھیے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، ان من شرار رجالکم، بدترین انسان تم میں سے کون ہے؟ پیغمبر اسلام 1 2 3 4 گنوا رہے ہیں، گینی ہے آپ، اور پھر اس کے بعد سے ہم اپنے میزان، اپنے ترازو کے اوپر رکھیں۔ ہمارا جو میزرمنٹ ہے، ہم جس سے اعتبار سے لوگوں کو اچھا اور برا بناتے ہیں، آئے دیکھیں کیا وہ اسی اعتبار سے ہے؟ رسالت ماں فرماتے ہیں، ان من شرار رجالکم، ایک البہات الجری، بدترین لوگوں میں سے پہلا شخص وہ ہے، یعنی بدترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے اوپر بہتان لگاتا ہو۔ جھوٹ اپنی جگہ ہے، جھوٹ دوسری چیز ہے، تہمت، بہتان۔ تہمت خود سمجھیے کہ تہمت کیا چیز ہوتی ہے، کسی کی طرف کوئی خدا نخواستہ کوئی کسی نسبت دینا بری بات کی، کوئی ایسی چیز جو اس کے اندر نہیں ہے، اس کی نسبت دینا، یہ تہمت ہے۔ بدترین انسان وہ ہے جو کسی دوسرے کو متہم کرے، تہمت لگائے، بہتان باندھے کسی دوسرے کے اوپر۔ پھر یہ معاشرے میں ہمارے عام سی چیز ہے، بہت آسانی سے ہم لوگوں کو متہم کرتے ہیں، بہت آسانی سے۔ ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ دوسرا شخص کون ہے جو پیغمبر اسلام کی نگاہ میں، صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بدترین انسان ہے؟ فرماتے ہیں الفحاش، گالی بکنے والا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دین کے نام پر، ولایت کے نام پر، عقیدت کے نام پر، مولائی ہونے کے نام پر ہم فراٹے سے فحاشی کرتے ہیں۔ ذرہ برابر ہمیں خیال نہیں ہے کہ ہم کس کے دفاع میں، کس کے سپورٹ میں آ کر کے ہم ان کے دشمنوں کو گندی گندی مادرزاد گالیاں ہم بکتے ہیں۔ گالی ہے، گالی بکنا گناہ ہے، حرام ہے۔ عذاب الہی میں انسان مبتلا ہوتا ہے چاہے وہ کسی کو بھی گالی بکے۔ پھر وہاں پہ یہ ہمارے لیے لیپا پوتی کام نہیں آئے گی کہ ہم ولایت کی دفاع میں بک رہے تھے، ہم اہل بیت کے دشمنوں کو بک رہے تھے، ہم فلاں اپنے مخالف کو گالی بک رہے تھے۔ افسوس، اس سے زیادہ افسوس اس وقت ہوتا ہے، عام دیکھیے یہ معاشرے کی بیماری ہے، ہم
گالی جب زبان کے اوپر آ جاتی ہے، فحاشی انسان کرنے لگتا ہے، تو نہ اس کو اپنی آل اولاد دکھائی دیتی ہے، نہ بیوی دکھائی دیتی ہے، نہ بڑے بچے دکھائی دیتے ہیں، نہ سماج اور معاشرہ دکھائی دیتا ہے. گھر کے باہر دوسروں سے کے درمیان میں گالی، رقیق گندی مادرزاد گالیاں انسان بک رہا ہے. گھر میں آتا ہے، اپنی بیٹی، بہو، بیوی، اولادوں کے درمیان بیٹھا ہے، ان کے لیے انہی نازیب اور غلیظ الفاظ کا استعمال جو باہر کرتا ہے، وہی یہاں بھی آ کر کے استعمال کر رہا ہے. یہ انسان بدترین انسان ہے. گالی کسی کے لیے کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے. لعنت دوسری چیز ہے، گالی بکنا دوسری چیز ہے. لعنت کیجیے گا تو ثواب ہے، لیکن گالی بکنے میں گناہ ہے، کوئی ثواب نہیں ہے. خیر، تو ہمیں کیا چاہیے، معاشرے میں ہو یا گھر میں ہو، فحاشی نہیں کرنی. اگر کوئی انسان فحاشی کرتا ہے، گالیاں بکنے والا ہے، تو یہ بدترین انسان ہے پیغمبر اسلام کی خدمت میں. تیسرا شخص کون ہے؟ الآکل وحدہ والمانع رفدہ، یعنی ایسا انسان جو اکیلے کھانا کھانا پسند کرتا ہو، جس کو مہمانوں سے نفرت ہو، چڑو. ٹھیک ہے، مہنگائی کا زمانہ ہے، تنگ دستی ہے لوگوں کے، زیادہ حالات آج کل کے سازگار نہیں ہیں. 2 لقمہ انسان کماتا ہے، خود کھا لیتا ہے، اپنی آل اولاد کو کھلائے گا، اپنے متعلقین کو کھلائے گا. اب اس میں مہمان آ جائے گا تو زیادہ مشکلات بڑھ جائیں گی. پھر 2 کے بجائے 4 طرح کی چیز ہو، دال روٹی پیش نہیں کر سکتے. یہ لوازمات اور تکلفات اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہے. نام نہیں لوں گا، خدا رحمت کرے، 2 سال پہلے اس شخص کا انتقال ہو چکا ہے. اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا تھا. دسترخوان پر دال روٹی بھی اگر موجود ہے، اس وقت کوئی دروازے پر دستک کرتا تھا تو ان کی مرحوم کی اہلیہ، خدا ان پر بھی رحمت نازل فرمائے، وہ فوراً دسترخوان اکٹھا کرنے لگتی تھی. کوئی آ گیا ہے ہمارے دسترخوان پہ، معمولی سی غذا ہے، دیکھے گا کیا کہے گا. تو ہمیشہ منع کرتے تھے، کوئی بات نہیں، رزق خدا ہے، آیا ہے اپنی تقدیر سے، جو ہے ہمارے سامنے، ہم سامنے پیش کریں گے، وہ کھائے گا. اگر اسے بھوک ہوگی، وہ کھانا چاہے گا. تو لہذا خدا رحمت کرے ان مرحومین کی روحوں کے اوپر. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. تو ایسے افراد بھی ہیں کہ معمولی غذا بھی، اگر نمک روٹی بھی کھا رہے ہیں، دال روٹی بھی کھا رہے ہیں، تو اس میں انہیں شرم نہیں، بلا کے بیٹھاتے تھے اور آنے والے نے کھایا کھانا. اور اگر ہم اس چیز کو سوچتے ہیں کہ مہمان مصیبت بن کے ہمارے لیے آ رہے، مہمان کبھی بھی ہمارا رزق کھانے نہیں آتا، وہ اپنا سہم، اپنا حصہ پروردگار عالم کی بارگاہ سے لے کر کے آتا ہے. لہذا جو انسان تنہا کھانا کھاتا ہے، اس کو مہمان اچھے نہیں لگتے ہیں، مہمان کو بھگانے کی کوشش کرتا ہے، یہ انسان پیغمبر اسلام کی نگاہ میں بدترین انسان ہے. چوتھا انسان وَالضَّارِبُ عَبْدَهُ، جو انسان اپنے غلام، اپنے نوکر، اپنے انڈر میں کام کرنے والوں کو مارے، آزار و اذیت پہنچائے. یہ سوشل اجتماعی زندگی کی بات ہے. لیکن جب گھریلو زندگی میں آئیے، اگر کوئی باپ، کوئی شخص اپنے بیوی بچوں کے اوپر، اپنی آل اولاد کے اوپر، اپنے سے چھوٹوں کے اوپر آزار و اذیت ان کو کر رہا ہے، ان کو مار پیٹ رہا ہے، تو یہ شخص بھی پیغمبر اسلام کی نگاہ میں بدترین انسان ہے. یہ چیزیں صرف اس لیے نہیں ہے کہ سن لیں اور سن کر کے ہاں بہت اچھی ہے، بہت خراب ہے. ہر انسان اپنا محاسبہ کرے. آیا ہم پیغمبر اسلام کی نگاہ میں اچھے انسان شمار ہوتے ہیں یا برے انسان ہیں؟ اگر خدا نخواستہ برے انسان ہے تو ان برائیوں کو ہمیں دور کرنا ہے اپنے اندر سے، اور اچھائیوں کو اپنے اندر لانا ہے تاکہ پیغمبر اسلام کی نگاہ میں اچھے بن سکیں. 5ویں اور آخری چیز، وَالْمُلْجِيَ عِيَالَهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ، ایسا شخص جس کے بیوی بچے اپنی ضرورت کے لیے دوسروں کے محتاج ہوں، دوسروں کی طرف متوجہ رہیں کہ وہ فلاں آئے گا، فلاں رشتہ دار آئے گا، وہ دے دے گا، فلاں پڑوسی آئے گا، فلاں جاننے والے آئیں گے، وہ ہماری ضرورت پوری کر دیں گے. میں زندہ موجود رہوں، گھر میں رہوں، اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کو میں پورا نہ کروں بلکہ دوسرے پورا کریں. ہمارے بیوی بچے ہم سے ان کو توقع نہ ہو بلکہ دوسروں سے توقع رکھیں. یہ شخص بدترین شخص ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں. بیوی کو پیسے کی ضرورت ہے، شوہر سے مانگ نہیں سکتی، کھا جائے گا. کیا کرے گی؟ وہ دوسرے سے مانگے گی. دوسرا کون ہے؟ اس کا بھائی ہے، اس کا باپ ہے، ان سے پیسے مانگ رہی ہے. بچوں کو کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ منتظر ہیں کہ کوئی امو آ جائے، کوئی چچا آ جائے، کوئی رشتہ دار آ جائے، کوئی محلے والا، جاننے والوں میں سے کوئی آ جائے، کوئی ان نون ڈونر آ جائے ہمارے پاس، وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے. یہ یعنی ایک انجان آدمی سے توقع لگا کے رکھیں گھر والے کہ وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے، اور گھر کا مالک اور صاحب جو ہے وہ ان ضرورتوں کو پورا نہ کرے. یہ شخص بدترین شخص ہے پیغمبر اسلام کی نگاہ میں. ہمیں ان چیزوں کو اپنے سے دور کرنا ہے.
اچھی چیزیں نہیں ہیں. امام صادق علیہ السلام ایک دن ایک مجمع میں اجتماع میں موجود تھے. بہت زیادہ پبلک تھی, بے انتہا بھیڑ وہاں پہ گیدرنگ تھی. مدینے میں کھڑے تھے امام, اور چاروں طرف سے لوگ ان کو گھیرے ہوئے تھے. ایک شخص تھا اسی زمانے میں, اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن سیابہ. یہ اس زمانے میں نوجوان تھا, یعنی 15-18 سال میکسیمم اس کی عمر تھی, اس سے زیادہ کی عمر نہیں تھی. یہ کہتا ہے کہ میں حج کے سفر پہ گیا ہوا تھا, واپس لوٹ کے آیا. مدینے میں جیسے پہنچا تو دیکھا کہ کافی بھیڑ اکٹھا ہے. لوگوں نے امام صادق علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. ہمارا چونکہ نوجوان تھے, چھوٹے تھے, تو نہ قدم ہمارے اتنے بڑے تھے کہ ہم جیسے چیر چار کے امام تک پہنچ سکتے, نہ ہمارا ہاتھ امام تک پہنچ رہا تھا کہ ہم انہیں امام کو بوسہ دیتے, چوم لیتے, امام کو ٹچ کر لیتے. وہ بھی ہم نہیں کر سکتے تھے. لہذا مجبوراً بھیڑ کے ایک دم پیچھے, جہاں بھیڑ ختم ہو رہی تھی وہیں کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے کہ دھیرے دھیرے یہ لوگ ہٹیں, ختم ہو یہاں سے بھیڑ, گیدرنگ ختم ہو تو ہم بھی امام کے پاس جائیں. یہاں تک کہ بھیڑ دھیرے دھیرے لوگ امام سے مل کر کے بھیڑ دھیرے دھیرے کم ہونا شروع ہوئی, اور میں بھی دھیرے دھیرے آگے بڑھتا رہا. یہاں تک کہ پبلک اتنی باقی رہ گئی کہ ایک دفعہ امام کی نگاہ میرے اوپر پڑی. جیسے میرے اوپر امام کی نگاہ پڑی, امام نے پکار کر کے کہا, یا عبد الرحمن ابن سیابہ, تمہارے بابا کیسے ہیں؟ تو میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا, فرزند رسول, ہمارے بابا کا تو انتقال ہو گیا, وہ اس دنیا میں نہیں ہے. جیسے امام نے اس بات کو سنا کہ ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا, امام کو بہت دکھ ہوا, بہت افسوس کا اظہار انہوں نے کیا. پھر امام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم لوگوں کی زندگی کیسے چل رہی ہے؟ تمہارے باپ نے کچھ مال دنیا میں سے تم لوگوں کے لیے چھوڑا تھا؟ تو میں نے کہا, نہیں فرزند رسول, بابا کے پاس کچھ تھا ہی نہیں, کہاں سے چھوڑتے, کچھ نہیں تھا ان کے پاس, کچھ چھوڑ کے نہیں گئے. تو پھر تم لوگوں کی زندگی کیسے چل رہی ہے, خرچ وغیرہ کیسے پورے ہو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا, مولا, باپ کے انتقال کے بعد حالات ایسے ہو گئے تھے کہ رات کی روٹی بھی میسر نہیں تھی, بہت مشکلات کا زمانہ تھا. یہاں تک کہ ہمارے بابا کے دوستوں میں سے ایک دوست نے ہمیں 1000 درہم قرض دیا. ان پیسوں کو میری ماں نے مجھے دیا اور کہا کہ بیٹا یہ پیسے قرض کے پیسے ہیں, اس پیسے کو لو اور جا کر کے تجارت کرو, بزنس کرو, کام کرو. لیکن یہ یاد رکھنا, تمہارا فرسٹ پریفرنس, تمہاری پہلی ذمہ داری, فوقیت یہ ہے کہ ان پیسوں کو, جو قرض کے پیسے ہیں, اسے اس کے مالک تک, اس کے صاحب تک واپس لوٹانا ہے. لہذا اس سے کبھی غافل نہیں ہونا. تو کہتا ہے کہ مولا 1000 درہم ہم لے کر کے ہم نے کام کرنا شروع کیا, اور الحمدللہ اپنی ماں کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر ہم چلے. ماں نے کبھی بھی ہمیں جھوٹ بولنے کی ترغیب نہیں کیا, ہمیشہ سچ بولنے کی ماں تاکید کرتی تھی. ہم نے ہمیشہ سچ بولا ہے. دھیرے 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 بزنس کرتے کرتے ہماری حالت ٹھیک ہو گئی, اور آج ہم آپ کے سامنے یہاں کھڑے ہیں. تو امام علیہ السلام نے پوچھا کہ عبد الرحمن, یہ بتاؤ کہ تم نے وہ 1000 درہم کا کیا کیا, وہ واپس دیا یا نہیں دیا؟ کہا, مولا, وہ تو میں نے فوراً ہی اسی وقت, جیسے ہی میں نے بزنس اپنا اسٹینڈ کیا اور مجھے منافع شروع ہوا, میں نے پہلی فرصت میں ان کے 1000 درہم میں نے واپس کر دیے. امام علیہ السلام نے جیسے ہی جملہ سنا تو امام نے فرمایا کہ قد احسنت, شاباش شاباش, آفرین. یہ امام علیہ السلام نے تعریف کی اس کی, اور کہا بہت اچھا کام کیا ہے. اب یہ تو تم نے اچھا کام کیا, اب میں بھی تم سے ایک وصیت کرتا ہوں, ایک سفارش کرتا ہوں, اسے بھی غور سے سنو. الا اوصیک بصدق الحدیث و اداء الامانہ, جس طرح سے تمہاری ماں نے تمہاری اچھی تربیت کیا, تم نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا اب تک, اور تجارت کیا تم نے, اسی طرح سے میری بھی 2 باتوں کو سنو. ہمیشہ سچ بولتے رہنا, ہمیشہ سچ بولتے رہنا, کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہ لینا, سچ کا دامن تھامے رہنا. اور دوسری چیز, امانت داری کرنا, کبھی کسی امانت میں خیانت نہ کرنا. اگر کوئی تم کو امین سمجھتا ہے تو تم اس کا بھرم رکھو, امانت داری کرو. کسی کی امانت تمہارے پاس ہے تو تم اس کو اس کے صاحب تک لوٹا دو. اور یہ 2 چیزیں ہیں جسے تم اپنی زندگی میں کبھی بھی نہ بھولنا, کبھی بھی فراموش نہ کرنا. کہانی, قصہ یا یہ حدیث, یہ روایت جو کافی میں موجود ہے, بحر الانوار موجود ہے, یہ ختم ہو گئی یہاں پہ. لیکن اس کے بعد جو حاشیہ لگا ہے, ایکسٹینڈ ہوا ہے اسی روایت میں, عبد الرحمن کہتا ہے کہ اس واقعے کے کچھ دن کے بعد جب میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا, تو حاضر ہونے کا ایک مقصد تھا, زکوٰۃ کی رقم میں لے کر کے امام کی خدمت میں گیا تھا دینے کے لیے. آپ بتاؤں آپ کو وہ رقم کتنی تھی؟ 3 لاکھ درہم. آج کا 3 لاکھ نہیں,
اس زمانے کا 3 لاکھ درہم تھا زکوٰۃ کا پیسہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دینے کے لیے عبد الرحمن ابن سیابہ حاضر ہوئے تھے. اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ اس 1000 درہم سے جو بزنس کیا ہے وہ کتنا بڑا بزنس کیا اور کتنا پروفٹ اس کو ہو رہا ہے. اگر انسان جھوٹ بولتا ہے، اگر انسان ٹوپی پہناتا ہے، بیوقوف بناتا ہے، تو کبھی بھی ترقی اس کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب بزنس میں کیسے ممکن ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، بزنس ہے، بزنس میں مجبوری ہے، جھوٹ بولنا ہی پڑ جاتا ہے، کیا کیا جائے، ہماری مجبوری ہے. یہ غلط بات ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. مگر آپ کے سامنے میں نے پیش نہیں کیا، بغیر جھوٹ بولے بھی انسان کہیں سے کہیں تک پہنچ سکتا ہے. امام علیہ الصلوۃ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. سچا تاجر، سچ بولنے والا بزنس مین، یہ نبیین کے ساتھ، انبیاء الہی کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، سچ بولنے والوں کے ساتھ، اور شہداء کے ساتھ یہ محشور ہوگا. یعنی یہ انسان رسولوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ شمار کیا جائے گا. اس انسان کا، اس کے کام میں اور رزق میں خدا برکت عطا کرے گا. یہ ہے اسلامی زندگی، یہ ہے انسان کا کمال، یہ ہے انسان کے اندر سے برائی دور ہونے کا نتیجہ. یہ مہینہ ہم خود سازی کا مہینہ ہے. کوشش کیجئے کہ اگر ہمارے اندر، ہمارے پیمانے کے اوپر ہم اگر اپنے آپ کو برا نہیں دیکھتے تو پیغمبر اسلام کے بنائے ہوئے ان پیمانوں کو ہم دیکھیں کہ خدا نخواستہ ان برائیوں میں سے کوئی ہمارے اندر تو نہیں، اگر ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کیجئے. ہم بھی دور کرتے ہیں، آپ بھی دور کیجئے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ توفیق دے کہ ہم ویسے شیعہ بن سکیں جیسا رسول اللہ چاہتے ہیں، جیسا اہل بیت اطہار امیر المومنین سلام اللہ علیہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ویسا شیعہ بن سکیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین اجمعین.